أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام یہ دونوں فرعون کے دربار کے اندر پہنچ چکے۔ جانے کے بعد سلام کیا۔ کیسا سلام؟ والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہو اس شخص کے اوپر جو ہدایت کو ماننے والا ہے۔ کافر کو آپ سلام نہیں کر سکتے۔ فرمایا انا قد اوحی الینا، اب اللہ نے جو بات موسیٰ و ہارون کو بتائی تھی کہ فرعون کو جا کر بتانی ہے، وہ باتیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کر رہے ہیں فرعون سے۔ انا قد اوحی، بے شک ہمیں وحی کی گئی ہے، ان العذاب، کہ عذاب ہوگا، علی اس شخص پر، من کذب، جو کوئی جھٹلائے، وتولی، اور منہ پھیر دے۔ اب یہ کافر کے ساتھ انداز گفتگو دیکھیے۔ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، جیسے قوانین اور اصول اسلام نے دیے ہیں، دنیا کے کسی مذہب نے ایسے اصول آپ کو نہیں دیے۔ اللہ کا باغی ہے، کافر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بات بہت پیارے انداز میں کرنی ہے، تم نے خوبصورت انداز میں فرعون سے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اے فرعون، ہماری طرف وحی کی گئی ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ عذاب دے گا اس شخص کو جو اس کی آیتوں کو جھٹلائے گا، جو اس کی باتوں کو نہیں مانے گا، وتولی، اور منہ پھیر دے گا۔ یاد رکھیے، جو شخص بھی اکڑتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، عذاب اللہ اسے دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھیں، ایک شخص یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ زنا حرام ہے، سود حرام ہے، لیکن وہ زنا بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک بات ہے کہ میں اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہوں، گنہگار ہو رہا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ گنہگار ہے، اللہ کسی بھی وقت اسے توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ لیکن جو شخص ان دونوں چیزوں کو حرام بھی نہیں سمجھ رہا اور اکڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سود کھاتا ہوں، میرا معاملہ ہے، مجھ سے تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، میں زنا کر رہا ہوں، میرا معاملہ ہے، مجھ سے کوئی کون پوچھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ توبہ نصیب نہیں کرتے۔ یہ اس کو موت بھی آتی ہے تو انہی گناہوں کے اوپر آتی ہے۔ تو فرمایا علی من کذب، جو کوئی جھٹلائے، وتولی، اور منہ پھیر دے۔ اللہ کے سامنے منہ نہیں پھیرنا، گناہ ہو بھی جاتا ہے، انسان ہے، کوئی نبی یا فرشتہ نہیں کہ اس سے گناہ نہ ہو، ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہوتا ہے انسان سے، لیکن دو کام ضروری کرنے ہیں، ایک گناہ کے اوپر اکڑنا نہیں ہے، اور دوسرا گناہ کو حلال نہیں سمجھنا۔ گناہ کو جس وقت انسان حلال سمجھتا ہے، انسان فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ ایک گناہ ہے، توبہ کریں گے، نمازوں کی قضا لائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن آپ کہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، صحیح کام کر رہا ہوں، یہ جائز ہے، فی الفور انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہمیں تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو اس کی باتوں کو نہ مانے اللہ اسے عذاب دیتا ہے۔ تو اب فرعون کا جواب سنیے۔ فرعون نے کہا قال فمن ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا، ہمارا پروردگار، الذی، وہ ذات ہے، اعطى کل شیء خلقا، جس نے ہر چیز کو دی ہے اس کی شکل و صورت۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کا بیان ہے یہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا جواب کتنا پیارا ہے، ذرا اس کی طرف توجہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر ایک کی شکل اس نے مختلف رکھی۔ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات آپ اٹھائیں، ہر مخلوق دوسری مخلوق سے جدا ہے۔ پھر ہر مخلوق کے اندر جن جن چیزوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے، وہ ہر چیز اپنی جنس والے سے مختلف ہے۔ اربوں کھربوں انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ جو فنگر پرنٹ والا نظام آیا ہوا ہے، تمام اربوں کھربوں انسانوں کی یہ جو لائنیں ہیں، یہ بھی آپس میں نہیں ملتی۔ یہ میرا پروردگار ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ اب فرعون کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔
کہ شکل صورت بنانے والا میں ہوں؟ یہ فرعون کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ اور فرمایا اعطا کل شیء خلقا، ہر ایک کو تصویر دی، شکل و صورت دی۔ یہیں تک نہیں بلکہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ہر ایک کی چال ڈھال دوسری چیز سے علیحدہ ہے۔ اب بکری کو دیکھیں، بھینس کو دیکھ لیں، دونوں کے ساتھ ٹانگیں تو چار چار ہیں لیکن چلنے کا دونوں کا انداز علیحدہ علیحدہ ہے۔ بھینس اور طریقے سے چلتی ہے، بکری اور طریقے سے چلتی ہے۔ یہ فرق کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ثم ہدا، پھر ہدایت بھی دی، تربیت بھی کی۔ کیا مطلب؟ بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بنانے کے بعد اللہ نے کیا کی ہے؟ ہدایت بھی دی ہے۔ یاد رکھیے ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت شرعی، اللہ نبیوں کو کتابیں دے کر دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہدایت اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیتے۔ لیکن دوسری ہے ہدایت تکوینی، وہ اللہ تمام کو دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، جانور کو بھی دیتے ہیں، چرند پرند ہر ایک کو دیتے ہیں۔ تکوینی ہدایت کو سمجھیے، مثال کے طور پر بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے یا انسان کا بچہ ہے، اب اس کے دل کے اندر یہ بات کون ڈالنے والا ہے کہ تو نے اپنی ماں کے پستان کو کیسے چوسنا ہے، کیسے تو نے غذا کو، دودھ کو اندر لے کر جانا ہے، کیسے اسے ہضم کرنا ہے۔ ساری کائنات کے انسان لگ جائیں، وہ پہلے دن کے بچے کو دودھ پلانے کا طریقہ نہیں سکھلا سکتے۔ یہ پروردگار کی کیا ہے؟ ہدایت ہے جو اللہ تمام کے تمام کو دیتے ہیں۔ قال، فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، پھر کیا حالت ہے ان قوموں کی، ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر یہ والا جو سوال ہے عوام کی ذہن کے اندر، یہ انتہائی خطرناک سوال ہے۔ اب فرعون کا یہ سوال کرنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ کیوں تھا؟ اس پس منظر کو سمجھیے۔ فرعون نے کہا میں تو ہار چکا ہوں، جو کچھ موسیٰ کہہ رہا ہے یہ باتیں تو میرے اندر نہیں کہ میں کہوں میں خدا ہوں۔ اب الٹا موسیٰ علیہ السلام کو اس نے رسوا کرنے کی سوچی، کہا کہ موسیٰ اچھا چلو میں مان لیتا ہوں تیرا اور ہارون کا پروردگار اللہ ہے، اچھا تو یہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں صدیوں کے، یہ جو تمہارے باپ دادا گزر چکے ہیں، یہ جو میری عبادت کیا کرتے تھے یا مجھ سے پہلے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کیا ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ اب یہاں پر دیکھیے، اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہتے کہ وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، جو حقیقت کا جواب ہے، تو اس وقت ساری قوم اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ٹوٹ پڑتی۔ لیکن ادھر حکیمانہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے پروردگار کے ہاں کتاب کے اندر محفوظ ہے، کہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے یا فرعون تیری عبادت کرتے تھے وہ جہنمی ہیں، وہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب غلطی نہیں کرتا۔ غلطی سے مراد کیا؟ کہ کرنا کچھ اور چاہے اور ہو کچھ اور جائے، میرے رب کی یہ صفت نہیں۔ ولا ینسا، اور میرا رب بھولتا بھی نہیں۔ یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، کیا مراد کہ اللہ انہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، میرا رب کسی کو بھولتا نہیں، کل اپنی عدالت کے اندر انہیں لے کر آئے گا۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض، زمین کو پیدا کیا مہدن، فرش کے طور پر۔ اللہ نے ایسی زمین کی ساخت بنائی ہے کہ انسان اگر براہ راست کوئی دری وغیرہ کے علاوہ زمین پر لیٹ جائے تو انسان کو نیند آتی ہے، آرام سے زمین کے اوپر چل پھر سکتا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور بنایا ہے تمہارے لیے اس کے اندر راستوں کو۔ یہ اگر زمین بالکل سیدھی ہوتی، کوئی اس کے اندر ٹیڑھ میڑ نہ ہوتی، تو راستوں کا کیسے پتہ چلتا کہ فلاں راستہ ادھر جاتا ہے فلاں ادھر؟ فرمایا یہ پروردگار ہے جس نے اس زمین کے اندر تمہارے لیے راستے بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی کو، بارش برسائی تمہارے لیے آسمان سے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر نکالا اگایا، بھی اس بارش کے ذریعے،
अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, कई किस्म की चीजें, कई किस्म के नबातात अल्लाह ने उगाए, सब्जा उगाया। जमीन तो एक ही है, लेकिन कहीं से गंदुम निकलती है, कहीं से मकई निकलती है, कहीं से कोई और गज़ा निकलती है। तो फरमाया एक ही पानी आया, एक ही ज़मीन है, लेकिन पैदा करने वाली ज़ात को देखो कि तरह तरह की चीज़ें एक ज़मीन से पैदा कर रहा है। ये परवरदिगार की क्या है, तख्लीक है। कुलो, खाओ, वरआउ अनआमकुम, और चराओ अपने चौपायों को। तुमसे अल्लाह नहीं पूछता, खाओ ज़मीन से। कितना किसी ने खाया, अल्लाह ने किसी से पूछा कि इतना क्यों खा रहे हो? वरआउ अनआमकुम, अपने चौपायों को, अपने जानवरों को चराओ इसके ऊपर, वो चरेंगे, खाएंगे इससे। इन फी ज़ालिका, बेशक इन बातों के अंदर जो ऊपर बयान हुई है, लायात, इन कई किस्म की निशानियां हैं, लेकिन किसके लिए? लिउलिन्नुहा, अकल वाले लोगों के लिए। जिनके पास अकल होगी वो लोग इन निशानियों से इबरत हासिल करेंगे, और जिनके पास अकल नहीं, उनके सामने कुरान पढ़ा जाए, इस कुरान से वो फ़ायदा नहीं उठाएंगे। इन आयात करीमा के अंदर कई किस्म के असबाक हमें मिलते हैं, कई किस्म के सबक मिलते हैं। सबसे पहला सबक, मुसलमान दूर की बात है, अगर आप काफिर के साथ भी मुलाकात करने के लिए जाते हैं, दीन की तबलीग देने के लिए जाते हैं, तो उसके साथ नरमी के साथ बात करें, उसे गाली न दें। अगर मूसा अलैहिस्सलाम फिलखौर चले जाते, जाकर फिरौन से कहते कि तू जालिम है, बदबख्त है, अल्लाह के ऊपर तो ईमान नहीं लाता, खुद खुदाई का दावा कर रहा है, तो खुद सोचिए फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम को आगे बात करने की इजाज़त देता? फिलखौर कत्ल कर देता। लेकिन फरमाया कि ऐसा आपने नहीं करना। दूसरा, कहीं भी आप दावत दे रहे हैं तो किसी के बुतों को या किसी बुजुर्ग को आपने गाली नहीं देनी। उसकी बड़ी वजह जो कुरान में दूसरी जगह बयान हुई, फयसुब्बुल्लाह अदबन बिगैर इल्म, आप उन्हें गाली दोगे, वो आपके अल्लाह को गाली देंगे, तो जवाबदेह कौन होगा? ये गाली देने वाला ना। इसकी वजह से अल्लाह को गाली पड़ी है। क्या काम कि किसी जमात का, किसी फिरके का नाम लेकर उसका रद्द नहीं करना। बस आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितने बड़े फसादात हैं और उम्मत एक नहीं हो रही, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कुरान से दूरी। आप अगर किसी जमात का नाम लेंगे, किसी फिरके का नाम लेंगे, उसके ऊपर रद्द करेंगे, तो उसके जितने लोग भी हैं वो आपसे मुतनफ़िर हो जाएंगे, आपसे नफरत करने लगेंगे। उसकी वजह क्या? कि आपने उनके फिरके को बुरा भला कहा। हाँ, अगर किसी फिरके के अंदर कोई बुरी चीज़ आप देखते हैं, चाहे वो आपका ही फिरका है, आप उसे गलत कहें। जब आप किसी चीज़ को गलत कहेंगे, किसी काम को गलत कहेंगे, तो फिरके और जमात वाले आपके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। और ये हल कुरान ने आपको बताया, कुरान ने उसूल दिए हुए हैं। मिसाल के तौर पर किसी जमात में आप बुरा काम देख रहे हैं, जमात का नाम न लें, जमात वालों का नाम न लें, उस बुरे काम की निशानदेही करें, उसके ऊपर कुरान और हदीस से क्या करें? दलाइल पेश करें। तो फिर कोई कमबख्त ही होगा जो कुरान और हदीस की दलाइल की रोशनी में अपने फिरके को सामने लेकर आए। ये कुरान का क्या है? मौजू है। ये कुरान ने आपको उसूल दे दिया। बाप दादा आपके लिए दलील नहीं बन सकते। आप कहें कि एक फलां काम है, हमारे बाप दादा करते रहे हैं, आज वो ही काम हम कर रहे हैं, चाहे वो सवाब है या अजाब है, तो कुरान आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बाप दादा अगर कोई अच्छा काम करके दुनिया से गए हैं, तो उनके उस अच्छे काम को फैलाओ जितना कितना फैला सकते हो। उसके ऊपर आपको भी सवाब, आपके बाप दादा को भी सवाब। अगर बाप दादा बुरा काम करके दुनिया से गए हैं, तो उस बुरे काम को रोक दें, ताकि अल्लाह उनसे भी अजाब को दफा करे और अल्लाह आपको भी हिदायत नसीब करे। अगर बाप दादा के बुरे काम को भी अगर आप आगे चलकर लेकर चले, तो फिर बाप दादा के ऊपर तो अजाब होगा ही होगा, लेकिन साथ क्या होगा? आप भी हिदायत पा नहीं सकते। जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खूबसूरत तरीके से बयान फरमाया, मन सन्न सुन्नतन सय्यतन फलहु विज़्रु व विज़्रु मन अमिल बिहा, कि कोई शख्स किसी बुरे काम को छोड़ कर जाता है, बुरे काम को इजाद करता है, मरने के बाद भी वो बुरे काम का जो वबाल है, गुनाह है, वो उसे पहुंचता रहेगा, वो उसका खाता ख़त्म नहीं होगा। इसी